बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी बहुत से कमाल खूबियों की जामा है। आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर कर्रार भी हैं और आप साहिब ज़ुल्फ़िकार भी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर नामदार भी और हसनैन करीमैन के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं। जबकि शुजाअत व बहादुरी में आपका इस रूहे ज़मीन पर कोई जोड़ न था। आप अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी ग़ज़वा में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुक़द्दर बनाया, लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिनको तारीख में बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंगे बीरुल अलम है, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस जंग का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल कर दिया और बहुत से कबीलों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। हज़रत अबू सईद क़दरी व हुज़ैफ़ा यमानी से मरकूम है कि जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अस्कार से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पूछा, ये कौन सा मुकाम है? जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कसीबुल अरीज़ा कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिनमें वो जिन रहते हैं जिनको जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू ना कर सके थे। और मजीद बताया कि यही वो जगह है जहां से तबा यमानी गुजरा था और इसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिनों ने मार डाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना और सुनकर फरमाया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाओ। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं ठहर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिनों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक जबरदस्त आफरियत बरामद हुआ और इसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सब सहाबी वापस आ गए, लेकिन अबुल आद सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गए और थोड़ी देर में जलकर शहीद हो गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। इन्होंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने के बजाय आप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम इस कुएं की जानिब रवाना हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाए। जब जनाबे अलीउल मुर्तज़ा वहां पहुंचे तो फिर वही आफरियत बरामद हुआ और बड़े गुस्से से कुछ पढ़ने लगा। आपने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरगोबी करना है। ये सुनकर आप पर इसने जबरदस्त करतबी हमला किया। आपने वार खाली कर दिया और जुल्फ़िकार से 2 टुकड़े कर डाला। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गईं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बर्दा सलाम कहा और चंद आयतें पढ़ी जिससे आग बुझने लगी और धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ कलाम पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक और खौफनाक आफरियत बरामद हुआ, लेकिन आपने इसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो बाहर फेंक दिया गया। गर्ज के इसी तरह 3 बार हुआ। बिलाखिर आप असहाब से कहने लगे कि मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। चुनाचे असहाब ने रस्सी पकड़ी और हजरत अलीउल मुर्तज़ा कुएं में उतर गए।
تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے کہ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم سب کو اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور امان حاصل کر لو، لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا، جس کا نام ظافر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں طافن زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء کرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئیں۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کے لیے پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا۔ ظافر جن وقت عاشور اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین علیہ السلام کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کے مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے ظافر، میں اصغر و اکبر اور غازی اور تمام انصار و قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ میں جنات، شیاطین، آسیب، دیو، پریوں، سایوں، وہ ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، مگر ان کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آ سکے اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے، حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی آنکھ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس آنکھ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آنکھ سے جنات کو تخلیق فرمایا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ دیو، یہ شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا تھا، اسی لیے وہ کفر، ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے، اور جنات نور و ظلمت کے مرکب سے ترکیب ہوئے تھے، اسی لیے ان میں نیک اور بد دونوں ہی جنات کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، دوسری یہ کہ جو شکل و صورت ہیں یا جس مخلوق کی روپ میں آ جائیں ان کی آواز بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جنات بھی مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو، لادین، یہودی کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں پہلے عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے،
کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے، جنات کی آنکھ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنات پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سی عبادت گاہیں اور ہیکل بنوائے تھے، وہ جنات کی مدد سے ہی تعمیر کرواتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے جو کہ شیطان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔